وہ بہت اچھے ڈینٹسٹ اس وجہ سے ہیں, ڈاکٹر کوثر محمود ان کا نام ہے, وہ بہت اچھے ڈینٹسٹ اس وجہ سے ہیں کہ وہ میوزیشین بھی ہیں. تو ان کا ہاتھ اس لیے اتنا صاف ہے, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بہت لمبی مدت کام کیا, اور یو این او نے ان کو پک اس لیے کیا, میڈیسن فرنٹیئر نے ان کو اس لیے پک کیا کہ ان کا ہاتھ میوزیشین کا ہاتھ تھا. وہ پیشنٹ کو, بہت بھاری جسم کے انسان ہیں وہ, آپ ان کے جسے کو دیکھ کر شاید آپ کو خوف لگے, لیکن جب وہ آپ کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا علاج نہیں ہو رہا بلکہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے. تو وہ جس زبان میں آپ کو دلچسپی ہوگی اس زبان کے مطابق وہ آپ کو ادب بتانا شروع کر دیں گے. آپ ان سے عبرانی کے قصے بھی سن سکتے ہیں. انہوں نے فرانسیسی ادب کے اوپر 4-5 کتابیں ترجمہ کی ہیں اردو میں, پنجابی میں بھی وہ شاعری کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ٹرانسلیشن مجھے گفٹ بھی کی. جی اچھا, آئی سی, یہ مجھے کوثر محمود صاحب ہیں, کی شاعری بڑی زبردست ہے. ان کا جو ڈاکٹوریل ڈسرٹیشن خوشبو کا سفر ہے وہ پبلش ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے وہ بھی کاپی عنایت کی تھی. جی اچھا, کہ میں نے ان کی مینوسکرپٹ پڑھے ہیں ٹرانسلیشن کے, لیکن ان کی کتاب میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ بھی ان کو جانتی ہیں. تو ڈاکٹر کوثر محمود تو بہت وہ عبرانی, فرانسیسی, عربی تو خیر انہوں نے بچپن سے سیکھی تھی, اور فارسی. تو ان 3 زبانوں کے تو وہ 4 زبانوں کے تو وہ ماہر ہیں, اردو اور پنجابی کے علاوہ. تو ڈاکٹر آفتاب اور ڈاکٹر کوثر کا بہت بڑا رول تھا میرے بچپن کے اندر. جو ویٹنگ لاؤنج میں آپ ٹائم گزارتے ہیں, اس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے تھے اچھا اب اس کو لے جاؤ اور اگلی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو پڑھ کر لے کر آنا. تو اس طرح سے وہ اگلی اپوائنٹمنٹ سے پہلے وہ پڑھنی ہوتی تھی کتاب. تو جب تک ہم گورنمنٹ کالج میں پہنچے اس وقت تک اچھا خاصا ادب ان 2 ڈاکٹرز کی وجہ سے میں پڑھ چکا تھا. تجزیہ نگار کہہ لیجیے. تو جو میرے سائیکو اینالسٹ تھے, جو میرے سائیکالوجی کے بنیادی استاد تھے, ڈاکٹر سہیل احمد خان, وہ اس وقت جاپان کے اندر پڑھا رہے تھے, اور وہ ابھی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ریزائن کر کے, کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کو ان کے خیالات کچھ قابل قبول نہیں تھے, گورنمنٹ کالج کی فضا جو تھی وہ علم کے لیے زیادہ کھلی تھی, تو جاپان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے وہ پنجاب یونیورسٹی سے استعفیٰ دیا اور وہ گورنمنٹ کالج آ گئے. اور یہاں آ کر میری ان کے ساتھ جو لمبی ملاقاتیں ہوتی تھیں, کیونکہ میں ان کے تجزیے کے اندر تھا, وہ میرا انالیسس کرتے تھے, اور 10 سال انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہے سائیکالوجی میں. تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ انگریزی زبان کے اندر سائیکالوجی میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ صحیح معنی میں یہ کہہ سکیں. تو جرمن زبان میں سائیکالوجی کی اصل کتاب تھے یک لکان سے, جولیا کرسٹیوا سے, کیتھرین کلیما سے, ایلین سیکسو سے. تو یک لکان اس کے اندر واحد مرد ہیں, باقی سب خواتین ہیں, کیونکہ آج کا جو فرانس ہے اس کے اندر خواتین ہیں جو سائیکالوجی کے اندر چھائی ہوئی ہیں. آج بھی جو بہترین سائیکو اینالسٹ ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں وہ بھی سب خواتین ہیں. جو جرمن سائیکالوجی کی ٹریڈیشن ہے وہ بنیادی طور پہ مردوں کی ٹریڈیشن ہے. اس کے اندر آسٹرین جو سائیکالوجی کے باپ ہیں زیگمنڈ فرائیڈ ہوں, یا ان کے شاگرد جو سوئس ہیں کارل گستاف یونگ ہوں, تو ظاہر ہے وہ جرمن کی چیزیں تو آپ کو مل جاتی ہیں فرانسیسی میں اور انگریزی میں, لیکن فرانسیسی کی چیزیں آپ کو صرف فرانسیسی میں ملتی ہیں. اور فرانسیسی زبان میں جو بہت ساری معمولی سی چیزوں سے آپ علاج کر دیتے ہیں پیشنٹس کا, جو صرف فرانسیسی زبان میں ہی ہو سکتی ہے. تو ایک ایگزامپل ڈاکٹر سہیل احمد خان نے مجھے بتائی. آپ کی بات یہ ہے کہ مائی مدر اینڈ ڈاکٹر سہیل احمد خان, ان دونوں کی کیا ایک زندگی بھر ایک ہی کام تھا. تو سائیکو انالیسس کو تحلیل نفسی کہتے ہیں. تو تحلیل نفسی کے ایک سیشن کا حال سہیل احمد خان نے سنا. لکان کے پاس ایک خاتون تھی جن کی بیماری یہ تھی کہ ہر روز صبح 5 بجے بہت خوف کے عالم میں وہ پسینوں میں شرابور ان کی آنکھ کھل جاتی تھی. وہ بے شک صبح 4 بجے سوئی ہوں, ایگزیکٹ 5 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی تھی. اور یہ سلسلہ ان کا بہت لمبی مدت سے 30 سال سے جاری. تو وہ یک لکان نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم چھوٹی بچی تھی تو اس وقت صبح 5 بجے کیا ہوتا تھا. تو ان خاتون نے یہ کہا کہ جب میں چھوٹی بچی تھی تو فرانس کے اوپر جرمنوں کا قبضہ تھا, وائشی رژیم چل رہا تھا, آکیوپیشن کے دن تھے,
اور ریزسٹنس جاری تھی. تو جس کو گستاپو نے پکڑنا ہوتا تھا اس کے دروازے پہ صبح 5 بجے دستک دی جاتی تھی. تو میری سہیلیاں مجھے یہ بتاتی تھیں کہ صبح 5 بجے دستک ہوتی ہے, جس کو پکڑ کے انہوں نے اپنے پاس لے کے جانا ہوتا ہے. اس کے لیے لفظ ہے فرانسیسی میں یستپو, یعنی ہلکا سا مس کرنا. اور اب وہ خاتون صبح 5 بجے کے بعد بھی سونے لگ گئی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس قدر زیادہ کام کیا گیا ہے فرانسیسی کے اندر, وہ شاید اس طرح سے انگریزی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. جاننا چاہوں گی ڈاکٹر سہیل خان جو ہے مسز نجمہ سہیل کے ہسبینڈ. جی, نجمہ سہیل صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں. اردو میں آنے کی ایک وجہ, میں نے کہا وہ میری فیوریٹ ٹیچر تھی, میری انسپریشن بنی اردو ٹیچنگ میں. اچھا آئی سی. وہ لائٹ خاتون تھی. ہم آ جاتے ہیں آپ کے تحقیقی کام, اور خاص طور پر جو آپ نے جریدوں کے لیے اور اخبارات کے لیے لکھا, وہ کام کس نوعیت کا؟ دیکھیں, جو اخبارات کے لیے میرا کام ہے وہ تو زیادہ تر سوشل کلچرل ریفرنس ہے, زیادہ تر سائیکالوجی کا. میں نے آرٹ کے بارے میں زیادہ لکھا تھا, اور اخبارات کے اندر میں کافی مدت سے نہیں لکھ رہا کیونکہ ریسرچ جرنلز کا جو کام ہے وہ زیادہ ہے. لیکن جو جرنلز کے حوالے سے میرا کام ہے وہ بنیادی طور پر خوابوں کی اہمیت کے اوپر ہے, اور کہ ہم کس طرح سے سارا دن جو کچھ ہم چاہتے ہیں, اپنی خواہشات کو کس طرح سے ہم دباتے ہیں, اور وہ خواہشات پھر کس طرح سے دوبارہ اس سرفیس تک آتی ہیں, اور کس طرح سے ان خواہشات کا دبانا ہمارے اندر اینگزائٹی پیدا کرتا ہے. اصل میں اینگزائٹی کے کچھ جسمانی بھی سمٹمز ہوتے ہیں. آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ جرائد اور اخبارات کی طرف کب آئے, تحقیقی مضامین لکھنے کا کب آغاز کیا؟ میں نے جی اخبار کے اندر تو کافی چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا. تقریباً میرا خیال ہے 16 سال کی عمر کے اندر میں لکھتا تھا, ریویوز کرتا تھا اخباروں کے لیے, نیوز آن سنڈے کے لیے, پی ٹی وی کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن فرائیڈے ٹائمز کے اندر میں نے سب سے زیادہ دیر کے لیے لکھا ہے, اور وہ جو لکھنا تھا وہ عام طور پر سائیکولوجیکل اور کلچرل پوائنٹس کے ساتھ تھا. فرائیڈے ٹائمز جو ہے وہ میری طبیعت سے زیادہ مناسب تھا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ایڈیٹوریل فریڈم تھا وہاں بہت زیادہ. اور جو ریسرچ جرنلز کے لیے کام ہے وہ بیسیکلی ڈریمز کے اوپر ہے, فینٹیسی کے اوپر اور ڈریمز کے اوپر. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو بہت بورنگ پاتے ہیں اور ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹرانسپوز کر کے وہاں سے, اس کو ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں یا فینٹیسی کہتے ہیں. تو فینٹیسی بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے اندر خاص طور پہ امریکہ اور جاپان کے اندر جو ڈے ڈریمنگ کے اوپر کام ہے اس پہ سہیل احمد خان کا بہت گہرا اثر ہے. تو وہی کام ہے جو میری بھی دلچسپی رہی ہے. لیکن فینٹیسی کا جو ایک اور آسپیکٹ ہے وہ ہے اس کا فوک ٹیلز کا حصہ ہونا, وہ ہے داستان میں اس کا حصہ ہونا. تو ہمارے یہاں جو داستان کی روایت ہے, کہانی کی روایت ہے, وہ بہت مضبوط ہے. ایک طرف ہمارے یہاں داستان امیر حمزہ ہے جو پوری ایک فینٹیسی ہے. داستان امیر حمزہ کے بہت سارے مختلف ورژنز ہیں. اس کے علاوہ 18ویں صدی کے اندر بوستان خیال لکھی گئی ہے, لیکن یہ دو بہت بڑی ہیں سائز کے اندر. برٹش میوزیم میں اور کچھ آسٹرین اور جرمن میوزیمز کے اندر یہ پائی جاتی ہیں. ان کے اوپر تو شاید ہماری زندگی میں مکمل طور پہ کام نہ ہو سکے, لیکن بہت ساری ایسی فینٹیسیز ہیں جو کہ نسبتاً چھوٹی ہیں اور ان کو پہنچنا چاہیے ہماری ینگر جنریشنز تک. تو ان کے انالیسس کے اوپر میرا کام ہے, جس میں ایک طوطا کہانی ہے جس کے اندر ہمارے لاشعور کے اندر چھپے ہوئے بہت سارے قوا کا تذکرہ ہے, اس طرح سے کہ ایک طوطے کی زبان سے, طوطا ظاہر ہے کہ وہ ایک مرر امیج ہے, تو ایک طوطے کی زبان سے ان کا بیان ہے. تو طوطا کہانی بہت گہری نفسیاتی حکمتوں کے اوپر مبنی مجموعہ ہے. اس کے اوپر میری مختلف ریسرچ پیپرز ہیں, بڑی مدت سے میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر. طوطا کہانی کے علاوہ ایک اور کہانی ہے حاتم طائی کی, اور وہ بھی اپنی ذات کے اندر اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئی ہے. بہت بڑی ہمارا جو میراث ہے فینٹیسی کا وہ بہت بڑا ہے. گوہر بار
اس کے اوپر جن سے میں نے بہت زیادہ سیکھا، جناب محمد سلیم الرحمان صاحب، ان کی ایک کہانیوں کی کتاب ہے، ان کا ایڈٹ کیا ہوا یہ داستانوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کہانی کے اندر کہانی ہے، داستان در داستان ہے اس کے اندر. تو اس کی رمز شناسی سے مجھے بہت گہری دلچسپی رہی ہے. اور خواب ہیں ہمارے اپنے خواب، اور وہ خواب کس طرح سے ان کا تعلق ہماری انگزائٹی کی جڑوں کو سمجھنے کے ساتھ ہے، اور ہماری ڈپریشن سے باہر نکال. دو طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں، ہم بہت کچھ ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، تو وہ چیزیں پھر ہمارے اندر دب جاتی ہیں. یہ ہمیں روز خواب آتے ہیں. ان خوابوں کے گہرے معنی کے باطن کے اندر ہماری خواہشیں کل بلا رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری انگزائٹی سے نہیں بلکہ ہماری ڈپریشن سے ہوتا ہے. یہ خواب ہیں جو ہمیں عمر کے کچھ خاص حصوں کے بعد آتے ہیں. یہ خواب عام طور پر ہمیں نہیں بھولتے. جو انگزائٹی والے خواب ہوتے ہیں ان کو ہم بھلا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ خواب جن کا ہماری رائٹس آف پیسج کا ورڈ سہیل احمد خان صاحب اس کے لیے یوز کرتے تھے، جب ہم زندگی کی ایک سنگ میل کو عبور کرتے ہوئے اگلے سنگ میل کے اوپر جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت گہرے خواب آتے ہیں. صہیب، آپ نے خوابوں کی باتیں کی. دو طرح کے خواب، ایک تو جو ہم سونے کے بعد دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے کھلی آنکھوں کے بھی خوابوں کی بات کی، لیکن خواب کا لفظ جڑا ہوتا ہے بعض کا تمہارے مقاصد کے ساتھ بھی. تو آپ کیا جی سمجھتے جی، ہیں کہ خواب انسانوں کو کیا دیکھنے چاہیے؟ یہ گڈ سائن ہے؟ خواب کے اوپر ہمارا کوئی اختیاری کنٹرول تو نہیں ہوتا. ویسے تو ہیومن ایگزسٹنس جو ہے، جو انسانی تجربہ ہے زیست کا، وہ اپنے اندر تو مکمل طور پہ آزادی لیے ہوئے ہے. ہاں، خواب کو یاد رکھنا یا خواب کو بھول جانا یہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. لوگ کیسے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ خوشی کا کوئی آسان نسخہ؟ دیکھیں، یہاں مجھے باقی سائیکالوجسٹ کے ساتھ میرا بہت پرانا اختلاف رہا ہے. پورا ایک سکول ہے امریکن سائیکالوجی کے اندر، اور اسی لیے ہم یہ اکثر سائیکو انالیسس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ انگریزی کے اندر کچھ خاص کام نہیں ہوا سائیکالوجی کے اوپر، کوئی ایسا کام جو کہ زندہ رہ سکے، وہ انگریزی میں بہت کم ہوا ہے. اور وہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکن سائیکالوجی میں، جس کو ہم ایگو سائیکالوجی بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ایمفیسس ہے خوش رہنے کے. تو اگر آپ کی زندگی کا واحد مقصد، تو یہ جتنی کتابیں آپ دیکھتے ہیں جو سیلف ہیلپ کی کتابیں ہیں، اگر ان کتابوں کو کھول کے دیکھا جائے، اور سب سے زیادہ بکنے والی ہیں، آپ لاہور کی جو 2-3 بڑی بڑی دکانیں ہیں کتابوں کی، وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو کتابیں بکنے والی نظر آئیں گی وہ سیلف ہیلپ کی ہوں گی، جس کا بنیادی مطمع نظر ہوگا ہیپینس. تو ہیپینس کے ساتھ جو ہماری obsession ہے وہ اصل میں ہمیں زیادہ ڈپریشن کی طرف دھکیلتی ہے. ہیپینس کے ساتھ obsession کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جس میں آپ خوش نہیں بھی ہو سکتے، تو آپ اس بات سے اور زیادہ ناخوش ہوں گے کہ آپ کیوں ناخوش ہیں. تو فرانسیسیوں نے تو اس کا ایک سیدھا سا سلوشن نکالا ہے. یہ وہی سلوشن ہے جو ہم لوگوں نے شاید ہزاروں سال پہلے بھی ہمارے پاس موجود تھا یہاں گندھارا کی تہذیب کے اندر. تو وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ کچھ دکھ ایسے ہیں جو انسانی تجربے کا بنیادی حصہ ہے، اور ان دکھوں کے ساتھ زندہ اس طرح سے رہا جائے کہ وہ دکھ آپ کی دانش کا سبب بنے. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جان بوجھ کر اپنے آپ میں دکھوں کو لے کر آئیں، کیونکہ جب ہم جان بوجھ کر دکھ لے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ تو میسوکزم ہے نا. تو میں اذیت پسندی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے دکھ زندگی کے ایسے ہیں جن سے ہم نہیں بچ سکتے. ماں باپ کا کھونے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. مثال کے طور پر بہت ساری بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو اگر ہم ماں باپ کو کھو دیں یا اگر ہم ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں تو کیا ہم اس بات کے اوپر بھی ناخوش ہوتے رہیں کہ ہم
خوش نہیں ہیں. تو شاید خوشی کی تلاش، کانکویسٹ آف ہیپینس جو ہے، یہ شاید ہمیں مزید زیادہ دکھوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ دکھ اننیسیسری. تو میرا خیال ہے کہ معنی کی تلاش جو ہے زیست کے اندر، وہ ایک زیادہ بہتر راستہ ہے. طور پر ایک ریٹ ریس کا حصہ ہے میٹیریل ورلڈ، جہاں پر بہت ساری مادی جی چیزوں کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ شاید زندگی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے زندگی کو ریلیٹ کر دیا بہت زیادہ مادیت پسندی سے یا مادیت پرستی سے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس مادی دنیا میں اچھی زندگی کا کیا منتر ہے، کیا گر ہے؟ دیکھیں، میں مادی دنیا سے تو میں نہیں ڈیل کرتا، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ تو ذہن کی اور لاشعور کی دنیا کے ساتھ ہے. لیکن میں نے دیکھا یہی ہے، اگر آپ نے گریٹ گیٹسبی اگر دیکھا ہے، جو ایک ایسا ناول ہے فٹز جیرلڈ کا، بہت چھوٹا سا ناول ہے لیکن امریکی تہذیب کی وہ نمائندہ علامت ہے. تو اس کے ہیرو کے پاس، اس کا جو مرکزی کردار ہے، اس کے پاس دنیا کے کسی بھی اور انسان سے زیادہ مادیت ہے، دولت ہے، لیکن اس کی روح اندر سے خالی ہے. تو اس لیے اصل خزانہ وہ نہیں ہے جو ہمیں گریٹ گیٹسبی میں نظر آتا ہے. اصل خزانہ وہ مادیت نہیں ہے، اصل خزانہ آپ کے اپنے اندر ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، جو میرے پروفیشن میں کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ کہانی آپ کو فارسی ادب میں بھی بہت زیادہ ملے گی، لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ اس کو ہم جو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم اس کو جو جرمن سائیکو انالیٹیکل ٹریڈیشن ہے اس میں یہ بیان کی جاتی ہے. پولینڈ کے کراکو کے اندر ایک غریب رہا کرتا تھا. اس کو پہلے دن یہ خواب آیا کہ بلغراد کے ایک پل کے نیچے، جہاں ڈینیوب دریا ختم ہوتا ہے، وہاں ایک خزانہ دبا. وہ بالآخر جب وہ پہنچا بلغراد کے اس پل کے پاس، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک سنتری ہے جو پہرا دے رہا ہے. انتظار کرتا رہا. اس کے بعد وہ سنتری اپنی ڈیوٹی کے بعد چلا گیا وہاں سے، اور اس کی جگہ ایک سنتری اور آ گیا. اس نے اپنا بیلچہ وہاں رکھا، اور وہاں ایک درخت کے نیچے اس نے پناہ لے کے تو بیٹھ گیا. مہینہ گزر گیا. وہ سنتری اب ہر روز اس کو دیکھتا تھا، اور یہ اس سنتری کو دیکھتا تھا. ایک دن ڈیوٹی کے خاتمے کے اوپر وہ سنتری اس کے پاس آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میاں، تم نہیں ہو یہاں کے، بلغاریہ کے، تم کہاں سے آئے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اب وہ اتنا فرسٹریٹڈ تھا، اس نے اپنا خواب اس کو بیان کر دیا کہ میں تو یہاں اس لیے آیا تھا، آگے سے تم یہاں ہو تو میں تمہاری موجودگی میں خزانہ کیسے اپنے بیلچے سے کھودوں. تو آگے سے وہ سنتری ہنس دیا، اور وہ کہے پہ کہا مار کے اس نے کہا، تم بہت بے وقوف ہو. مجھے بھی یہ خواب آیا تھا کہ دریا کے ساتھ ساتھ اوپر کنارے چلتے جاؤ، کراکو کے شہر کے اندر جہاں پر ایک کلیسا ہے، اس تیسری گلی کے سیدھے ہاتھ پہ جو مکان ہے 10واں، اس مکان کی چمنی کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے. یہ کہہ کر اس غریب نے اپنا بیلچہ وہیں رکھا، اس کو سلام کیا، اور اپنے گھر کی طرف واپس چلا. 10واں مکان اس کی اپنی چمنی تھی. تو اصل خزانہ شاید مادیت میں نہیں ہے. اس کہانی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سونے کی تلاش میں ہیں. جو اصل سونا ہے وہ ہمارے اپنے لاشعور کے اندر ہے. تو ہم نے نو دائی سیلف جو ہے، اپنی ذات کی پہچان، اگر آپ وہ نہیں کر سکے تو آپ کے پاس جتنی مرضی مادی وسائل ہوں، آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، اور خوش تو آپ کم از کم بالکل نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کر سکتے؟ میری لائف کے جو میننگس ہیں، بس میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. میری لائف کا میننگ یہ ہے کہ میں نے اپنے مریضوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی زندگی کے معنی کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے. ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی کیا معنی ہے. دس از واٹ آئی ڈو. پیدائشی استاد ہے، چونکہ یا مجھے آپ کو لگتا ہے کہ حالات نے آپ کو ایک اچھا استاد بنایا؟ نہیں، ٹیچنگ اور پریکٹس دونوں میری فیملی میں چل رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں اچھا استاد ہوں کہ نہیں، لیکن میرے اسٹوڈنٹس تو ساری زندگی مجھ سے خوش ہی رہے ہیں. الحمدللہ. میں تبھی ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہے، وہ اس لمحے میں بھی بہت خوش ہے،
اور بہت پریولیج ہے کہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا اوکے رائٹ انٹرسٹنگ. مجھے یہ That's ضرور kind of you to say, sir. نہیں اس میں کوئی مطلب لگی لپٹی والی بات نہیں ہے, یہ بالکل سچ ہے. اور بہت سے لوگ آپ کو باقاعدہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جن کا ذکر کرتی ہیں ان کا انٹرویو تو ہم سنیں. تو ابھی بہت سے لوگ آپ کو اس انٹرویو کے بعد شاید ملنے کی بھی خواہش کریں اور کسی وقت آپ کو ان کے لیے ٹائم بھی دینا پڑے. اچھا سہیب, میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ جب بہت زیادہ کسی کو غصہ آئے, چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, بہت زیادہ غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے اور یہ فرد بفرد مختلف ہے. ہمارے پاس غصہ کیوں آتا ہے اس کی 3-4 مختلف وجوہات ہوتی ہیں. وہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اس کو کیوں غصہ آتا ہے, اچھا, اور کس پر غصہ آتا ہے. اب بعض لوگ ہیں جن کو بائیپولر ہے یا مینیا ہے, تو ان کے غصے کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. وہ 20 منٹ کے اندر اپنے جذبات کے تیش کے اندر کیا کچھ کر گزرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان میں سے آدھے ہوتے ہیں جو ماتھے کے اوپر سر رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ماتھے کے اوپر ہاتھ مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا, ہم یہ کیوں کر گزرے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو جو غصہ بائیپولر میں ہے, مینیا میں ہے, اس غصے کے اندر تو احساس ذمہ داری عام طور پہ نہیں پایا جاتا. جو لوور لیولز ہوتے ہیں بائیپولر کے, وہاں پر شاید وہ پایا جاتا ہے, لیکن جو ہائی ہیں ان میں نہیں ہوتا. تو وہاں پر تو میرا خیال ہے سائیکالوجسٹ کی پروفیشنل ہیلپ بہت ضروری ہے, اور ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. بہت سارے ایسے غصے کے البتہ عوامل ہوتے ہیں جہاں پر, جس کو ہم فرسٹریشن, ایگریشن, ہپوتھیسس کہتے ہیں, جہاں پر کوئی ایموشنل بلاکیڈ ہوتا ہے, جذبات کسی جگہ کے اوپر آ کر جذبات کے اوپر بند جاتا ہے, جس کے نتیجے میں غصہ آتا ہے. تو وہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے جذبات کو, اور خاص طور پہ مردوں کے کیس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مردوں کو ان کی مائیں یہ تربیت نہیں دیتی کہ جذبات انسان کے وجود کا حصہ ہیں, اور انسان ایک مکمل مجموعہ تبھی بنتا ہے جب اس کے جذبات بھی ہوں, اس کی سینسیشنز بھی ہوں, اور اس کی تھنکنگ بھی ہو, اور اس کی انٹیوشن بھی ہو. تو یہ سب چیزیں ملا کر ایک انسان بنتا ہے. لیکن چونکہ مردوں کو عام طور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنے ایموشنز کو کس طرح سے اس کا اظہار کرنا ہے, تو وہاں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایموشنز کے اظہار کے جو دوسرے ذریعے ہیں غصے کے علاوہ, آپ کے اندر, آپ کو اپنی ذات میں, جیسے بھی ہم کہہ رہے تھے نو تھائی سیلف, تو اپنی ذات کے اندر وہ جاننا حاصل کرنے کے بعد, اپنی ذات کو جاننے کے بعد, اس قوت کے, کیونکہ غصہ قوت ہے نا, اس قوت کے اظہار کے متبادل ذرائع لائے جائیں. اور وہ غصے کے الٹرنیٹیو ذرائع ہیں. یہ 3 ذریعے تو وہ ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں, اور یہ ابھی تک میں نے بہت زیادہ استعمال کیے ہیں, لیکن بنیادی پرنسپل وہی ہے کہ اگر آپ اپنی قوت کے متبادل ذرائع غصے کے علاوہ اگر استعمال کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے غصے کو ایک بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے. میں ایک ایگزامپل آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں. ہمیں بہت ساری دفعہ غصہ اس وقت جب ہم جیلسی ہمیں ہوتی ہے. جیلسی کو اسی لیے گرین آئیڈ مانسٹر کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میری بیگم مجھ پہ چیٹ کر رہی ہے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر گزروں گا, مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سامنے اپنے اس غصے کے اظہار کے یہ متبادل ذرائع ہیں. یا تو آپ اپنے غصے کا لیول بہت زیادہ رکھیں, آپ ڈشز توڑیے, آپ برتن توڑیے, آپ دیوار کے پر موبائل ماریے, اور آپ گفتگو کم سے کم کریں. ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے, غصہ اپنی انتہا پر اور گفتگو کم سے کم. دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ کہ آپ بالکل اگنور کر دیں اور آپ ساری سچویشن کو اوائڈ کریں اور انجان بن کے رہیں.
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ غصے کا لیول کم سے کم رکھیے اور گفتگو زیادہ سے زیادہ کریں. تو کچھ پریکٹیکل سچویشن میں ان کو یہ بات اس طرح سے سمجھ آئی کہ انہوں نے گلاب کے پھول خریدے اور جا کر اپنی بیگم کو دیے اور کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عمل کے بعد ان کے اور ان کی بیگم کے درمیان معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. تو اصل بات تو اس ایموشن کے ایکسپریشن کی ہے. آپ وہ ایموشن کا ایکسپریشن دیوار کے اوپر مکہ مار کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ وہ گلاب کا پھول دے کے گفتگو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اصل بات تو اس کے پیچھے توانائی کی ہے. اور یہاں ہم آتے ہیں جو آخری ہمارا ہیپوتھیسس ہے. اب ہیپوتھیسس کا پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اردو ٹرم کیا ہے. مفروضہ ہائپوتھیسس. ہاں جی، ہمارا جو تیسرا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں ہمارے اندر، انسان کے اندر جبلتیں ہیں. اس میں ایک جو جبلت ہے وہ زندگی کے آگے بڑھنے کی جبلت ہے، جس کو آپ محبت کہتے ہیں. محبت ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اس کے لیے ہم جرمن لیٹن اوریجن کا ورڈ لیبیڈو استعمال کرتے ہیں انگریزی میں. اور دوسری جو جبلت ہے وہ ایگریشن کی جبلت ہے، وہ غضب کی جبلت ہے جو ہمیں موت کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ چوائس ہمیں خود کرنی ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم محبت سے چلے جائیں گے، اور اگر ہم موت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم غضب کے راستے پہ چل جائیں گے. تو کسی کے کو موت کے راستے پہ چلانے سے پہلے، یعنی کسی کے اوپر غصے کے اظہار سے پہلے، اصل میں ہم خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں. تو چوائس ہم نے خود کرنی ہے، کیونکہ زندگی میں صرف دو چیزیں ہیں جو کہ متعین ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم مرتے ہیں. جی صہیب، میں یہ جی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ ہیں، ینگسٹرز، وہ بہت اب افیکٹ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے میڈیسن ہی ایک ضروری طریقہ علاج ہے یا ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے یہ چیز ہیلپ فل ہے؟ دیکھیے، بائی پولر کے لیے جو NHS کی گائیڈ لائنز ہیں یا جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ چلتی ہے وہ دوائی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن بائی پولرز عام طور پہ دوائی لینا پسند نہیں کرتے. تو دوائی کے علاوہ اور بہت سارے راستے ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ ان کو احساس ذمہ داری کی طرف لے کر لانے کی کوشش کرتے ہیں. بائی پولرز کے ساتھ زندگی کافی مشکل زندگی ہوتی ہے. بائی پولر کی علامتیں بیسیکلی یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کی نیند کا سائیکل بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کی ضرورت نیند کی بہت کم ہوتی ہے، یہ بہت جلدی جاگ جاتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو جگانا شروع کر دیتے ہیں، بہت تیز بولتے ہیں، بہت اونچی بولتے ہیں. ان کے یہاں لفظ کا رہا ہوتا ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکلتا چلا آئے گا، لیکن ان لفظوں کے معنی نہیں ہوں گے. اگر آپ سے ایک بات کہیں گے، 2 دن کے بعد ان کو بھول چکی ہوگی کہ انہوں نے یہ اتنی سنجیدہ بات آپ سے کی تھی. ان کے جو لفظ ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ایک رابطے کا ذریعہ قائم کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے ساتھ خود گفتگو نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے سبھی ہم اپنی ذات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بائی پولر ہیں، وہ جو مینیکس ہیں بیسیکلی، ہم اس کے لیے ورڈ مینیا کا یوز کرتے ہیں. مینیا اپنی ذات کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. تو جو لفظ مینیا ہے اس کا اصل مطلب تو ہے یونانی کے اندر ایک فرینزی، کہ ہر وقت جوش میں رہنا، بہت زیادہ ہائی لیولز آف انرجی، توانائی بہت زیادہ ہونا، جذبات کا بہت زیادہ اونچا ہونا. لیکن اگر ورڈ مینیاز کہا جائے تو مینیاز کہا جاتا ہے ان کو جن کے پیچھے قرض واپس لینے والے لگے ہوتے ہیں. تو مینیا کی یا بائی پولر کی ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ یہ پیسہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن پیسہ اکثر وہ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا جو یہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے ہر وقت قرض لینے والے لگے ہوتے ہیں. اور آج کی پوری جو اکانومی ہے اس کے اندر جو کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے
وہ خاص طور پر اس میں بعض سیکٹرز میں بینکنگ میں اس طرح سے ڈیوائز کیا جاتا ہے کہ آپ بائی پولر کو ٹریپ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. تو چونکہ ہماری حکومت کا اور ہمارے معاشرے کا جو بایولوجیکل ڈٹرمنزم ہے کہ ہر مسئلے کا علاج صرف دوائی کے اندر ہے اور آپ ایک یو جسٹ پاپ دا پل اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ، تو اس کا نقصان یہ پہنچتا ہے کہ پھر ہم اپنی ذات کے اندر انسائٹ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ دوائی ہمیں بصیرت تو نہیں دیتی نا. تو وہ دوائی کھا لیتے ہیں، اس سے شاید وہ کچھ ہلکا بولنے لگتے ہیں، کچھ کم تیز چلنے لگتے ہیں، شاید تھوڑا زیادہ سونے بھی لگ جائیں، لیکن جو جس طرح پہلے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کے ریسورسز کو ویسٹ کر دیتے ہیں، یہ بصیرت ان کو شاید دوائیوں سے نہیں مل سکتی. تو اس لیے یہاں میرا خیال ہے کہ تھراپیوٹک ماڈلز کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے بائیپولر پیشنٹس کے لیے، جو عام طور پہ نہیں کیا جاتا. پنجاب میں تو بائیپولر کی تشخیص ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. کارل مارکس کہتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک نشہ ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مذہب کس حد تک انسان کے ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، اسے ایک نارمل زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں مارکسسٹ تو نہیں ہوں، تو اس لیے اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. میں تو سائیکو اینالسٹ ہوں جو مارکسسٹ کے اپوزٹ ٹریڈیشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرائڈ اور مارکس کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی، یونگ اور مارکس کی بھی آپس میں کبھی نہیں بنی، اس لیے. لیکن جنرلی جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی اور ساتھ میں ان کو دوسری طرح سے نفسیاتی علاج بھی ان کا کیا جاتا ہوگا، کس حد تک آپ نے ان سے کبھی سنا یا آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ مذہب کیا کوئی افیکٹو رول پلے کرتا ہے ہماری ویل بینگ کے لیے؟ 2 ٹریڈیشنز ہیں، ایک مائنڈ فلنس کی اور ایک منڈلا کی. تو یہ جو 2 ٹریڈیشنز ہیں ان کو وہ کافی زیادہ ہیلپ فل پاتے ہیں. جو مائنڈ فلنس کی ٹریڈیشن ہے وہ تو ہمارے اپنے گندھارا کی تہذیب سے نکلی ہے، اور اس کو خاص طور پر مائنڈ استعمال کیا جاتا ہے ڈپریشن کے علاج کے لیے. لیکن دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ منڈلا کی ہے. تو منڈلا کا طریقہ کار یہ ہے، 1912 کے اندر یونگ کو جب یونگ ایک نیا طریقہ علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو کلکتہ میں بلایا گیا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ذہنی مریضوں کا کیسے علاج کرتے ہیں. تو وہاں اس نے یہ دیکھا کہ ایک کونچ ایک آلہ ہوتا ہے، اس کی ایک سائڈ کے اوپر ریت ہے جو رنگین ریت ہوتی ہے، اور وہ ڈالی جا رہی ہے اور بہت مائنیوٹ باریک پینٹنگ بن رہی ہے، اور پورا مہینہ لگا کے مریض وہ پینٹنگ بناتے ہیں اس رنگدار ریت کی مدد سے. اور اس کے بعد جب وہ پینٹنگ بن جاتی ہے تو وہ اس کو پاس کے دریا کے اندر بہا دیتے ہیں، شاید دریا کا نام ہگلی تھا، اس میں بہا دیتے ہیں. تو یہ ان مریضوں کے لیے یہ علامت ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایفیمرل ہے، زندگی جو ہے وہ لمحوں پر مشتمل ہے، اور اس زندگی کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، سورج کا طلوع ہونا، ایک پھول کا کھلنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں، یہ دیکھنا کہ ایک پھل درخت پہ لگا ہوا ہے، ایک بچے کو خواب میں مسکراتے ہوئے دیکھنا، زندگی ان چھوٹے چھوٹے تجربوں کا نام ہے. تو یہ جو منڈلا کا ایکسپیرینس ہے اور جو مائنڈ فلنس کا ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد اسی مذہب میں ہے جو گندھارا کا مذہب تھا، تو یہ تو سائیکالوجی کے پھر اس کے بہت گہرے اثرات ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں البتہ ایک چیز جس سے میں پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں، وہ جو میرے بہت سارے جاننے والے شیراز جاتے ہیں تو وہاں لگتا ہے کہ وہ انقلاب کا تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن جو اصل میں جو انقلاب شاید وہاں آیا ہے وہ یہ ہے کہ روان شناسی
یعنی سائیکالوجی کے لیے انہوں نے انقلاب ایران سے پہلے صرف ایک صاحب تھے سائیکالوجی کے ہیڈ تھے تہران یونیورسٹی میں، رضا آتش. تو ان کی 2-3 کتابیں تھیں جو ہم گورنمنٹ کالج میں ہمارے سلیبس کا بھی حصہ تھی، گروتھ ٹو سیلف ہوڈ کے نام سے. تو انہوں نے رومی کے یہاں بہت کام کیا سائیکالوجی. لیکن اب جس طرح سے رومی کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ رومی کے بہت گہرے اثرات ہیں ایرک فرام کے اوپر. آرٹ آف لونگ کے اندر جو پورا چیپٹر ہے محبت کے بارے میں، اس میں سب سے زیادہ اس کے اوپر رومی کا اثر ہے. تو اس وقت ایران میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے رومی اور روان شناسی کے اوپر، لیکن وہ کام مجھ تک ابھی تک نہیں پہنچا. اور جس طرح سے وہ رومی کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اور اگر وہ کبھی مجھ تک پہنچتا ہے تو اس کا خلاصہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ابھی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو پیشنٹس ہیں وہ منڈلا اور مائنڈ فلنس ان دونوں کو بہت افیکٹو. آج کچھ اچھا سا اردو، انگریزی، فارسی، فرانسیسی میں کوئی اچھا سا شعر، کوئی سی شاعر کا کوئی کلام، کوئی چیز ضرور شیئر کیجیے. اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے زبان دانی میری فارغ ہے، میری آسانی کے لیے اور ویورز کی آسانی کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیجیے، تاکہ میں آپ سے اجازت لوں آپ کی کسی خوبصورت کسی خیال یا بات. جی اچھا، اوکے. ڈاکٹر کوثر محمود کا ایک بڑا پسندیدہ شعر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر بہت دیتا ہوں. اشعار بہت حسین ہے. جی صاحب دو چیز. اب ظاہر ہے ڈاکٹر کوثر محمود کا جو دری لہجہ ہے اس کی تو نہیں کی جا سکتی، نقل نہیں کی جا سکتی، وہ تو بہت خوبصورت فارسی بولتے ہیں. صاحب دو چیز می شکند قدر شیر را، تحسین ناشناسو سکوتش سخن شناس. صاحب دو چیزیں توڑ دیتی ہیں کسی شعر کی قدر کو، کہ تعریف وہ کرے جس کو شعر کی پہچان نہیں ہے، اور وہ چپ رہے جس کو شعر کی پہچان ہے. میں بالکل تعریف نہیں کروں گی کیونکہ میں اس معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن میں نے اسے بہت میری بات کا انجوائے یہ کیا. مطلب نہیں تھا، نہیں میری بات کا نہیں یہ مطلب نہیں تھا. سر، میں جب بھی آپ کے سامنے آتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور اچھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ کہتے نہیں ہیں لیکن ایسا مجھے ہمیشہ لگتا ہے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر کوثر محمود کو میرا بہت سلام کہیے گا. تھینک یو سو مچ. میری تو خود ان سے 6 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے جانا تھا، میں نے کال کی، انہوں نے کہا اچھا شکر ہے تمہیں دانت پہ درد ہو رہا ہے، اس بہانے میری یاد تو آئی. لیکن اس کے بعد کورونا شروع ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں. اب ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا کہ اگرچہ میرے دانت میں بالکل کوئی درد نہیں، لیکن ہم دونوں ملیں گے، انہیں جا کے اکٹھے چلیں گے کسی دن. شیور، وائی ناٹ، ضرور تھینک یو سو ضرور. مچ.